مدینہ منورہ کے ایک بازار میں گرمی اتنی شدید تھی کہ گاہک بہت گرمی محسوس کرنے لگے۔ غلام کے ساتھ ایک سوداگر پریشان کھڑا تھا۔ غلام ایک نوجوان لڑکا، تیز دھوپ میں کھڑا پسینہ آ رہا تھا۔ سوداگر کا سارا سامان منافع پر فروخت ہونے کے بعد صرف یہ غلام باقی رہ گیا اور کسی نے اسے خریدنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ تاجر نے سوچا کہ کیا اس غلام کو خرید کر اس کا پیسہ ضائع ہوا؟ اگرچہ اس نے صحت مند منافع کمانے کی توقع کی تھی، لیکن اصل قیمت کا تعین کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ اگر اس غلام کو پوری مانگی ہوئی قیمت پر بیچا گیا تو وہ فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی نے جب اس غلام کو دیکھا تو بیچنے والے کے پاس گئی اور دریافت کیا کہ وہ اس غلام کو بیچنے کا کتنا معاوضہ لے گا۔ میں نے اتنا لیا ہے اور صرف اتنا ہی دوں گا، سوداگر نے دعویٰ کیا۔ اسے لڑکی نے بچے کے لیے ہمدردی سے خریدا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تاجر مخالف سمت چل پڑا۔ ابو حذیفہ کو اس لڑکی کی کہانی اس وقت معلوم ہوئی جب وہ مکے سے مدینہ منورہ گئے۔ اس نے لڑکی کی سخاوت سے متاثر ہو کر اس کے لیے شادی کی تجویز بھیجی، جسے قبول کر لیا گیا۔ نتیجتاً واپسی کے سفر میں وہ غلام بھی اپنی مالکن کے ساتھ مکے پہنچا اور نوجوان عورت ثابتہ بنت یار اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب ابو حذیفہ نے اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان کو مکے میں دیکھا تو کچھ تبدیلیاں محسوس کی اور رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ دوست کے سوال کے جواب میں عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر ہماری دوستی کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور مجھے اس اسلام سے متعارف کرواؤ جو تم نے قبول کیا ہے۔ ابو حذیفہ نے حکم دیا۔ جواب میں کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد وہ اسلامی برادری میں شامل ہو گئے۔ اس نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی اور غلام کو بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور دونوں نے یہ آیت پڑھی۔ اس غلام کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اب وہ اپنے آقا سے آزاد ہو چکا ہے، کیوں نہ کہ اب وہ اسے غلام نہیں رکھ سکتا، کیوں نہ کہ وہ ابھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ جناب، آپ دونوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، غلام نے کہا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے پاس رکھا۔ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ غلام نے عرض کیا۔ غلام نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیا اور جلد ہی اس کا بڑا حصہ حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ان کا لہجہ بہت ہی پیارا ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لیے پالک بیٹے بھی شامل تھے۔ اس غلام کو اس کی خوبصورت تلاوت اور قرآن مجید کے مکمل حفظ کی وجہ سے مدینے پہنچ کر امام کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اور ان کی امامت کے دوران جلیل القدر صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی غلام تھا جسے کوئی خریدنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جب مدینے کے یہودیوں نے اسے رہنمائی کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ دیکھو آج مسلمان امام کی کتنی عزت ہے اور اس نے کتنی کمائی کی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا کہ جب وہ قرآن کی آیات پڑھتے تو دیکھنے والے مسحور ہو جاتے اور توجہ کرنے لگتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ الہی میں حاضری کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے توقف کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا ہے لیکن اسے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوشحال آنے کی اس قدر تعریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر اٹھائے ہوئے نکلے۔ وہ بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا۔ خوشی بھرے لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری امت میں آپ جیسا شخص پیدا کیا۔ وہ حضرت سالم تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش نصیب صحابی کون تھے جس کا نام سلیم مولوی ابو حذیفہ تھا۔ موتا کی جنگ کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔
آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔